إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما كثيرا اللهم رب زدنا علما من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تمام قسم کی حمد و ثنا
بزرگی، بڑائی، بادشاہی، یکتائی، تنہائی، کبریائی اور ہر قسم کی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اپنی ذات، صفات، افعال، حقوق اور عبادت میں تن تنہا وحدہ لا شریک، انگنت لا تعداد بے شمار تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین، امام الآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اہل بیت پر، آپ کے اصحاب اور پیروکاروں پر، لائق ست اکرام و تکریم سامعین مکرم، اس دنیا کو اللہ نے بڑا پرکشش بنایا ہے۔ یہ دنیا بڑی بارونق ہے اور بظاہر بڑی سجی سجائی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ رب العزت نے انسان کے امتحان کا سما کیا ہے، لہذا اس دنیا سے دل نہ لگایا جائے۔ دنیا اگر ہاتھوں تک رہے تو ٹھیک ہے، جب یہ دنیا دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے تو پھر دل سے اللہ اور اس کی رسول کی محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی مختصر بات کی ہے۔ دنیا کا تعارف مالک کائنات نے 2 لفظ میں بیان کیا ہے، 2 لفظ، بات ختم۔ متاع الغرور، اس دنیا کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کا فلسفہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکا ہے، لعب و لہو، دنیا تو کھیل تماشا ہے، اور اکثر لوگ وہ دنیا کے اندر غافل ہو گئے اور رب کو، دین کو، شریعت کو، آخرت کو انہوں نے بھلا دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم کچھ مثالیں بیان کریں گے جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے دنیا کے بارے میں دی ہیں، کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، اس دنیا کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے، دنیا کیا ہے۔ آئیے شریعت کی زبانی سنتے ہیں۔ پہلی مثال، ایک ایک کر کے گنتے جائیے گا کہ شریعت نے اس دنیا کو کیا سمجھا ہے، اس دنیا کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر یہ ساری دنیا
اپنے خزانوں سمیت آ جائے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ اپنے خزانوں سمیت یہ دنیا آئے، اور ساری دنیا، دنیا کا لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے دنیا کو کتنا بڑا بنایا ہے۔ بھائیوں، سورج جو ہمیں زمین سے نظر آتا ہے، یہ زمین سے 109 گنا بڑا ہے، جو اتنا سا سورج نظر آتا ہے، اور زمین کے حجم سے سورج کا حجم 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور بعض ایسے ستارے ہیں، بعض ایسے ستارے جیسے یو وائی اسکوٹی، وہ سورج سے 1700 گنا بڑے ہیں، اور جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے، اس کے اندر تو یہ ہماری زمین جس میں ہم رہتے ہیں، آپ فضاؤں میں سفر کریں، آپ ختم ہو جائیں گے، زمین ختم نہیں ہوگی۔ آپ سمندروں کے اندر بحری جہاز دوڑائیں، آپ تھک جائیں گے، رب کی زمین ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ صحراؤں میں اونٹ دوڑائیں اور روڈوں پہ گاڑیاں دوڑائیں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ تو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہماری زمین کے علاوہ وہاں پہ 200 ارب زمینیں اور ہیں، کہکشائیں اور ہیں، 200 ارب۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دنیا تو ڈاٹ کا بھی ڈاٹ ہے، یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ تو نظر ہی نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، سب کچھ، بنگلے، گاڑیاں، ہیرے جواہرات، سب کچھ، فرمایا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کا پل، مچھر کا پر اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے، اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب آپ مثال پہ ذرا غور کیجئے کہ مچھر سب سے زیادہ حقیر مخلوق ہے اللہ کی، اور دنیا میں کتنے مچھر ہوں گے؟ فرمایا ایک مچھر اور اس کا ایک پر، وہ زیادہ قیمتی ہے اللہ کی نظر میں۔ اور وہ دنیا جس کے پیچھے ہم لگ گئے، نمازوں کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کے اندر روایت ہے کہ لوگوں، اس دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے باغیوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو ایک قطرہ بھی پانی کا عطا نہ کرتا۔ آج اللہ نے اپنے باغیوں کو، دشمنوں کو نوازا ہوا ہے۔ کیا معنی ہے کہ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری مثال، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مر النبی بالسوق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر بکری کا مرا ہوا بچہ جس کا کان کٹا ہوا ہے پڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ ایکم یحب،
یکون ھذا لہ بدرہم. صحابہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ کٹے ہوئے کان والا مرا ہوا بکری کا بچہ مجھ سے کوئی 1 درہم کا لے لے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ اگر زندہ ہوتا تب بھی 1 درہم کا نہیں تھا، ابھی تو یہ عیب دار ہے، کان کٹا ہوا مرا ہوا، ہم میں سے کوئی بھی اسے 1 درہم کا نہیں لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا وہ تو نبی صادق الامین ہے، اگر بات ویسے ہی کر دیتے تو ہمیں یقین آ جاتا، لیکن انہوں نے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں قسم اٹھا کے کہا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. صحابہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے عیب دار کٹے کان والے بکری کے بچے سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس دنیا کے پیچھے لگ گئے، بہنوں کے حق کھا گئے، بھائیوں کے حصے غصب کر گئے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اس دنیا کے پیچھے قتل و غارت، اس دنیا کے پیچھے رشتہ داری ختم کر دی، بول چال بند کر دی. یہ دنیا فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا. اور جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعونۃ ما فیہا، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا. لوگوں اس ساری دنیا کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ دنیا تو لعنتی ہے، یہ ملعونہ ہے، اور دنیا کی ہر شے ملعونہ ہے. ملعون کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، ایسی چیز جسے پسند نہ کیا ہو. فرمایا سوائے اللہ کے ذکر کے، وعالما او متعلما، اور سوائے عالم کے اور طالب علم کے، باقی یعنی اللہ کا ذکر، عالم اور طالب علم. فرمایا باقی اس کے علاوہ ہر چیز کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ ملعونہ ہے. تیسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے. اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اور آخرت کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ. پھر قسم اٹھائی. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قسم اٹھاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی قسم ہے، وہ نبی صادق الامین اگر ویسے ہی کہہ دے تب بھی یقین ہے، لیکن بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور اپنی بات سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی واللہ ما الدنیا فی الآخرہ. لوگوں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے سن لو. الا ما یجعل احدکم الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه هذه فی الیم فلینظر بما یرجع. فرمایا کہ تم سمندر پہ چلے جانا، اگر
اگر آخرت کو سمجھنا ہے تو کسی سمندر پہ چلے جانا اور اپنی یہ انگلی سمندر میں داخل کرنا اور باہر نکال لینا. تمہاری انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہے، ایک قطرہ، چند قطرے، یہ دنیا ہے، اور سارا سمندر یہ آخرت ہے. دنیا کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اس دنیا نے بھی کیا کبھی کسی کے ساتھ وفا کی ہے؟ یہ دنیا آج خوشی دیتی ہے، کل غم دیتی ہے. یہ دنیا آج ہنساتی ہے اور کل رلا دیتی ہے. پہلے خواب دکھاتی ہے اور پھر چکنا چور کر دیتی ہے. لوگوں، آخرت کو نہ فراموش کرنا. دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مثال یہ ہے کہ سمندر جس کا کنارہ ہی نہیں معلوم، پانی اتنا زیادہ ہے، تمہارے ہاتھ میں جو چند قطرے لگے ہیں یہ دنیا ہے، اور باقی سمندر جو ہے یہ آخرت ہے. والآخرت خیر وابقا، اور آخرت تو دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. چوتھی مثال صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور یہ دنیا کافر کی جنت ہے. کافروں کو اللہ دنیا میں سب کچھ دے کے آخرت سے چھٹی کرا دیتا ہے، اور مومن اس کی قید ہے یہ دنیا. میرے بھائیوں، جب قیدی جیل کے اندر ہوتا ہے، پسند کا کھانا نہیں ملتا، وہ پسند کا آرام نہیں کر سکتا، وہ بے چین رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، وہ مرضی سے سو نہیں سکتا، وہ ٹینشن میں رہتا ہے. تو یہی مومن کی مثال دی ہے. اور وہ دن جو قیدی کی رہائی کا دن ہوتا ہے، وہ ایک مجرم کے لیے، قیدی کے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے. اور بندہ مومن جب اس دنیا کے قید خانے سے رہائی پا کر جا رہا ہوگا، مومن کی موت کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. جب یہ صدائیں لگ رہی ہوں گی اور جب پکارنے والے پکار رہے ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے جنتوں کے مہمان، آ جائیے، اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیے اور اللہ کی جنتوں میں شامل ہو جائیے. تو یہ مثال دی ہے کہ دنیا تو قید خانہ ہے، اور قید میں مرضی کی چیزیں نہیں ملا کرتی. پانچویں مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگ گئے. نبی آخر الزمان سو کے اٹھے ہیں، گال کے اوپر، گال مبارک پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور یاروں سونے کے لیے ایک تکیہ میسر نہیں ہے. امام الانبیاء کو، یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہے. یہ کون ہے؟ یہ خاتم النبیین ہے. یہ کون ہے؟ یہ شافی محشر ہے. یہ کون ہے؟ یہ ساقی کوثر ہے. جی جی یہ وہی ہے، ان کے جانے پہ جنت کا دروازہ کھلے گا. اور یہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نبوت کو تمام کر دیا.
اور یار ہم ویسے ہی ناشکرے ہو گئے اور ہم روتے رہتے ہیں کہ جی مر گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹینشنوں پہ ٹینشنیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں، اتنا رب نے نوازا ہوا ہے پھر بھی ہم روتے رہتے ہیں اور ناشکرے بنے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کائنات کے سردار ہیں، سونے کے لیے ایک تکیہ میسر نہیں ہے، ایک تکیہ نہیں ہے۔ جی یہ وہی ہیں کہ جبریل امین ان کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہ کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، سونا بنا دیں احد پہاڑ کو۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں آپ کے لیے، یا آپ کے ساتھ چلے، یہ سونا چلے آپ کے ساتھ۔ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی، وہ کیسو کسرا، وہ اللہ کے باغی، وہ اللہ کے دشمن، وہ تو آج محلات میں ہیں اور تاج و تخت کے مالک ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کو ماننے والے، حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک تکیہ بھی میسر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دیا، مالی وللدنیا، اے عمر اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا، اس دنیا سے میں نے کیا لینا ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب، میری مثال تو اس دنیا کے اندر اس طرح ہے کہ گویا کہ کوئی مسافر ہوتا ہے، استظل تحت شجر ثم راح وترک، میری مثال تو ایسے مسافر کی طرح ہے کہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر مسافر نے آرام کیا اور پھر وہاں سے کنارہ کیا، وہاں سے آگے رخصت ہو گیا۔ اے عمر اس دنیا سے میں نے کیا لینا دینا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اما ترضى ان لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، اے عمر کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں سب کچھ ان کو عطا کر دیا، دنیا کو پسند کر لیا، ولنا آخرہ، اور ہمارے لیے تو آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، کیا اس بات کو تم پسند نہیں کرتے؟ چھٹی مثال اور آج کے جمعے کی آخری مثال، حضرت جناب ضحاک بن سفیان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما طعامک یا ضحاک، اے ضحاک کیا کھاتے ہو، آپ کی خوراک کیا ہے، کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللحم واللبن، اللہ کے نبی گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثم یصیر الی ماذا، ضحاک تم جو کھانا کھاتے ہو وہ کیا بن جاتا ہے، خوراک کیا بنتی ہے؟ آپ شہد پیئیں، آپ خوشبودار پھل کھائیں، آپ میوے کھائیں، گوشت کھائیں، کچھ بھی کھائیں۔ کہا اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے۔ کہا جو کچھ کھاتے ہو اس کا کیا بن جاتا ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ یصیر الی الغائط، جو تم جو بھی کھا لو، اپنے پیٹ کو جس چیز سے مرضی بھر لو، مہنگے مشروبات پیو، تم اچھے میوے کھاؤ،
تم پھل کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، وہ بولو براز بن جاتا ہے، وہ گندگی بن جاتی ہے، ناپاکی بن جاتی ہے۔ کہا زہاق جو تم کھاتے ہو وہ پخانہ بن جاتا ہے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ضرب لابن آدم مثلا، فرمایا لوگوں جو انسان کھانے کے بعد انسان کے جسم سے گندگی نکلتی ہے، بولو براز نکلتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان کی ہے دنیا کے بارے میں کہ دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ لہذا دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا کی محبت کے اندر غرق نہ ہو جانا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور اللہ کی یاد کو نہ بلانا۔ اور ابن قیم بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، الدنیا کالفاجرہ، دنیا کی مثال تو ایک بدکارہ بدچلن عورت کی طرح ہے، دنیا کی مثال بد چلن عورت کی طرح ہے، بدکار عورت کی طرح ہے، جو لوگوں کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے اور اپنی ادائیں دکھاتی ہے لوگوں کو اور لوگوں کو ہنساتی ہے اور پھر ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ بدکار عورت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، آج وہ اس کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس۔ یہی دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا بھی کسی کے پاس نہیں ٹھہری، یہ دنیا تو گردش میں ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ٹھہری۔ کل جو فقیر تھے، غریب تھے، آج محلات کے اندر ہیں، اور کل جو پیدل چلتے تھے آج ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور کل جو بڑے بڑے تاجر تھے آج وہ منہ چھپاتے نظر آ رہے ہیں، اور کل جو قید خانوں میں تھے آج وہ بادشاہ ہیں، جو آج کے بادشاہ تھے وہ کل قید خانوں کے اندر ہوں گے۔ کل جو امیر تھے آج وہ منہ چھپاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ایسے گھما کے رکھتی ہے، ٹھہرتی کسی کے پاس نہیں ہے، اپنے پیچھے لگاتی ہے بندے کو، اور جب بندہ اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کی اداؤں میں آتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے اور یہ آگے دوڑتی جاتی ہے، اور جو بندہ دنیا سے منہ چراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، یہ دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو یہی مثال ہے دنیا کی۔ تو لہذا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ دنیا ہاتھوں تک رہے ٹھیک ہے، جب دل کے اندر جگہ بنائے گی تو پھر دل سے اللہ، اس کے رسول، شریعت، قرآن کی محبت رخصت ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کب بس آ جائے اور سواری اس کے اندر بیٹھے ملک الموت اس کا ڈرائیور ہو بس کا، اور پھر اگلی منزلوں پہ جانا پڑے۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ ایک شخص نے گھر بنایا، اسے اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا، اس کا قبروں کے اندر گھر بن گیا۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو بڑے ارمانوں سے اور بڑے خواب دیکھ کے پالا، اور پھر اس کا بچہ کسی حادثے کا یا بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی حادثے کا شکار ہو گیا،
یا اس کا سارا مال کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اسے آگ لگ گئی یا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو لہذا اصل جو کام آنے والی چیز ہے آخرت، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ جانی دنیا دا، کر لوگ بنائی بیٹھے نے، ایتے اڈا فانی دنیا دا۔ کل وارث ایک جنازے تھے، دو وارث لڑدے ویکھے نے، جنازے پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ زمین میری ہے، فلاں زمین میری ہے۔ کل وارث ایک جنازے تھے، دو وارث لڑدے ویکھے نے، اے ٹوئے ٹبے تیرے نے، اے پدر زمین چو میری ہے، تے زمین آکھیا گل سن میری صاحب میاں، گل سن میری صاحب میاں، نہ میں تیری ہاں نہ میں اودی ہاں، تسی دوویں بندے میرے ہو، تسی دوویں بندے میرے ہو، تے قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، 10 وس دے وچ کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، 10 وس دے وچ کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے، میرے ویر مسافر جاگ ذرا، اس جگ اتے ایک کوئی پھیرا ہے، آ دامن بچا کے تر چلیے، اگلا سفر بڑا لمبیرا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اچھا اچھا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جتر بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ایمرجنسیوں میں، آئی سی یو میں، جس ہاسپٹل میں بیمار ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے شفا یاب فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے پیارے بچھڑ چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ ہماری مسجد کے نمازی یوسف میر صاحب، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اور یحییٰ صاحب، ان کی اہلیہ، اسی طریقے سے فیضان صاحب کی والد گرامی، اور شیخ قدیر صاحب ہماری مسجد کے نمازی، پچھلے دنوں عثمان صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کے دوست ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اس مسجد کے نمازی ہیں یا ہمارے رشتہ دار، سب کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اللہ رب العزت ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اللہ انہیں اپنے دیدار کی لذتیں عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں عمر صاحب کے والد صاحب عبد الرحمن صاحب، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت جنت میں ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے سہارا ہیں اللہ انہیں سہارے عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم احفظ پاکستان وسائر بلاد المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔